اس مکان کی طرف جو زینہ چڑھتا وہ بھی کچا تھا، وہ ہلتا بھی تھا، سواریاں نہیں تھی اور لذت کے کھانے نہیں تھے۔ کسی نے ان سے کہا اے عمر تو سرخ اور سیاہ کا اللہ نے تجھے مالک بنا دیا ہے، آج تو تیرے کھانے بہت اونچے ہوتے، تیرا لباس سب سے اونچا ہوتا، تیرا بنگلہ سب سے اونچا ہوتا، تیری عمارتیں سب سے اونچی ہوتی، تیری سواریاں سب سے اچھی ہوتی، تیرا لباس بڑا فاخرہ ہوتا۔ کیا بات ہے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں موٹے کپڑوں میں زندگی گزار رہے ہو، اور سادہ لباس اور سادہ کھانا اور کچا مکان، اس میں زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اگر کچے مکان میں دین ہو، اللہ کچے مکان والے کو اطمینان نصیب فرمائیں گے، کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اگر پکے مکان میں دین ہو تو پکے مکان والے کو اللہ کامیابی نصیب فرمائیں گے، لیکن پکا مکان مقصود نہیں ہے، مقصود دین ہے۔ اگر مقصود پکا مکان ہوگا تو پھر اس میں کفر کے اعمال آئیں گے، اس میں ظلم کے اعمال آئیں گے، اس میں اللہ کے نافرمانی کے اعمال آئیں گے۔ اللہ مزاج ایمانی نصیب فرمائے، مزاج ایمانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا آپ کا شوق تو اور بڑا ہوتا، آپ کی پاس تو سب سے اونچی چیزیں خواہشات کی پورے کرنے کی ہوتی، کیا وجہ ہے؟ تو عمر نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا ان لی نفسا ذواقۃ و طواقۃ، میرا نفس جو ہے وہ صاحب ذوق بھی ہے اور صاحب شوق بھی ہے۔ میں صاحب ذوق بھی ہوں، یہ نہیں کہ بے ذوق ہوں، میں صاحب شوق بھی ہوں۔ فرمایا دنیا کی چیزوں کو چکھا، اور دنیا کی آخری چیز جو تھی وہ خلافت تھی اور بادشاہت تھی، سب کو چکھا، سب میں تلخی محسوس ہوئی، سب میں مزہ نہیں آیا۔ اب تو آخرت کا شوق دل میں لگا ہوا ہے۔ اللہ آخرت کا شوق نصیب فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ مال کو آگ لگانی ہے اور ملک کو چھوڑنا ہے، اور پنجابی نہیں بننا اور بلوچ نہیں بننا اور پٹھان نہیں بننا اور وزیر نہیں بننا اور گورنر اور سردار نہیں بننا، سب کچھ ہو لیکن ایمان غالب ہو، اللہ کا تعلق غالب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں غالب ہو، اس کی زندگی کرنے والی ہو۔ کیا ہو بھائی؟ اسے دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگوں کو صحابہ کی زندگی نظر آتی ہے، یاد آتی ہے، اولیاء کی زندگی نظر آتی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آتا۔ ہوٹل والے کو دیکھو ہوٹل یاد آتا ہے، گاڑی والے کو دیکھو گاڑی یاد آتا ہے، بنگلے والے کو دیکھو بنگلہ یاد آتا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھو تو کون یاد آتا ہے؟ وہی اللہ یاد آتا ہے۔ کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے دنیا آباد ہے۔ تو مالک کئی دفعہ یہ عمل کرتا ہے جب مالک کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس باز نے میری آواز کو پہچان لیا۔ کیا کر لیا؟ پہچان لیا، میرے ساتھ اس کو تعلق ہو گیا، اور وہ انسانوں سے جو وحشت تھی وہ وحشت اس کی دل سے نکل چکی، پھر اس کی آنکھوں سے پٹی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے پروں کو کھول دیتا ہے، پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ جب ہوا میں اڑتا ہے تو مالک اس کو آواز دیتا ہے، آجا آجا آجا۔ وہ اپنی خواہش کی اڑن کو قربان کر کے مالک کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں انسان بھی ایسے بن جائے۔ کیا بن جائے بھائی؟ انسان بھی ایسے بن جائے کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے دی ہیں لیکن یہ مجھے بھلا چکے ہیں، مجھے بھلا چکے ہیں۔
اس واسطے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو، طاعت کے ساتھ میری عنایتیں تمہارے اوپر برسے گی، میری رحمتیں برسے گی، تمہاری پریشانیاں دور ہوگی، واشکروا لی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مفسرین نے فرمایا یہ ذکر پہلے بیان فرمایا، شکر بعد میں بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا نعمتوں کا اشتغال حرام نہیں ہے، نعمتوں میں مشغول ہونا ناجائز نہیں ہے، لیکن نعمتوں میں ایسا ڈوب جائے کہ منعم کو بھول جائے، ہاں یہ نالائق آدمی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ نالائق آدمی ہے۔ اس واسطے ایسا نعمتوں میں ڈوب جانا کہ منعم کو بھول جائے، یہ پہلے امتوں کو جو خطاب ہے اس کو تو براہ راست خطاب یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس امت کو جو خطاب ہے فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ مجھے، یہ نہیں کہ میری نعمتوں، مجھے یاد، نعمتیں بعد میں بیان فرمائی اور مجھے یاد کرو۔ اس واسطے فرمایا نعمت کے بندے بہت ہیں، منعم کے بندے تھوڑے ہیں۔ یہ امت تو بہت اونچی امت تھی، یہ تو دربار والی امت تھی، اللہ کے دربار والی امت تھی، یہ ایک عظیم امت تھی، یہ ایک اونچی امت تھی، یہ گھٹیا چیزوں کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی، یہ تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی، یہ اونچی امت تھی، اللہ کی طرف جانے والی تھی۔ یہ تو منعم میں مشغول ہونا یہ اس امت کا خاصہ ہے، لیکن نعمتوں میں اشتغال منع نہیں ہے، نعمتوں میں ڈوب جانا منع ہے۔ پانی پینا منع نہیں ہے، پانی میں ڈوب جانا منع ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پانی میں ڈوب جانا منع ہے۔ کھانا کھانا منع نہیں ہے، اتنا کھانا کہ ناک سے بھی کھانا ہی نکلے اور منہ سے بھی کھانا نکلے اور پرندے آ کر وہ کھانا کھائے، ہضمہ خراب ہو جائے، یہ منع ہے، یہ نقصان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، تو اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو زندگی اپنی تجویز پر گزارتا ہے پھر اس کی تجویزیں بدلتی رہتی ہیں، وہ قانون بھی بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے قانون کو بھی انسانی قانون سمجھ لیا، انسانی قانون۔ اللہ کو تو اس 15ویں صدی کا بھی علم تھا اور 20ویں صدی کا بھی علم ہے، اور 15ویں صدی والوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو 20ویں صدی میں آئیں گے ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جو پہلی صدی میں تھے ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اللہ کی علم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ اللہ کی تجویز میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ انسان جو اپنی تجویز سے چلتا ہے وہ جو چیز سامنے جتنی نظر آتی ہے اس فائدے کو حاصل کرتا ہے، اور جو نقصان نظر آتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کل کیا ہوگا اسے پتہ نہیں، کل کیا ہوگا اسے پتہ نہیں۔ یا پتہ ہے بھائی؟ کچھ پتہ نہیں، کل کیا ہوگا اسے پتہ نہیں ہے۔ ہم کراچی سے آ رہے تھے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رات میں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی تو اسکوٹر والے کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی کو، تو بیچارے وہاں شہید ہو گئے تھے۔ کیا خیال تھا کہ ہم یہاں پر مریں گے؟ کسی کا خیال ہی نہیں ہے۔ اس بات سے کہتے ہیں بھائی ہر منٹ کو موت کا منٹ سمجھو، ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ کیا کرو بھائی؟ ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا جو فارغ ہے نا وہ تو 4 مہینے کے لیے چلے جائے، اور جو فارغ نہیں ہے وہ ادھر ادھر اتنا وہ کھڑے ہوئے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں میری طرف آ جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ میری طرف۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، اس کو بخار ہوا تو بخار دماغ میں چڑھا، رات کو یہ خواب دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام سامنے ہے،
اب میری بات بھی یاد آئی کہ اگر اشارہ کیا تو وقت ختم ہو گیا. کہتے قاری صاحب میں نے بڑا شور کیا. میں نے کہا کس نے تجھے کہا؟ میرے دشمن نے کہا ہوگا کہ یہ فارغ نہیں ہے. میرا بستر باندھا ہوا ہے، میں ابھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. کیا ہوں؟ میں ابھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. تو موت سب کو آئے گی یا نہیں آئے گی بھائی؟ وہ تو اچھے لوگوں کو بھی آتی ہے اور برے لوگوں کو بھی آتی ہے. اچھے لوگوں کی موت میں خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی، عجیب خوشی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ تعزیت کے لیے گیا، بلوچ تھے ڈاکٹر، بڑے نیک آدمی تھے، تو وہاں تعزیت کے لیے گیا تو ایک اور بھی آئے تھے تعزیت میں. تو وہ ان سے چونکہ ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے سرجن تھے، تو ماشاءاللہ اللہ پاک کو توفیق بھی دے رہے، حج میں بھی جاتے، عمرے میں بھی جاتے، 4 مہینے بھی لگائے، 8 سال چلہ بھی لگاتے ہیں. اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. جب آدمی نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک اس وقت میں برکت دے دیتے ہیں. وہ تو یہ ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. جب آدمی نہیں چاہتا تو ہزاروں باتیں ہوتی ہے. اصل میں رکاوٹ خود ہوتا ہے. یہ دوسروں کو شکایت کرتا ہے. دوسرے کہتے ہیں حضرت اپنے آپ کو دیکھو، رکاوٹ حضرت ہی ہے. کون ہی ہے؟ اس واسطے حضرت اپنی اصلاح کر لے. کیا کر لے بھائی؟ دوسروں کا گلہ مت کرو، دوسروں کا گلہ مت کرو، اپنے نفس کا گلہ کرو. اللہ ہمیں تو میں نے ان کی بات سنی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی طبیعت پر بوجھ تھا کہ یہ بلوچی میں بات کرتا، یا اردو میں بات کرتا، یہ انگریزی میں بات کرنا، اس کو فخر سمجھنا. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت پر اس کا یہ نہیں کہ انگریزی میں بات کرنا حرام ہے، میں نہیں، لیکن بھائی اس وقت اپنی زبان میں بات کرتا. تو خیر میں نے ان کی بات کو سنا. میں سنی بھی ہوں، سنی سنتا بھی ہے، یہ ہمیشہ تقریریں نہیں کرتا. ان کی باتیں تشکیل کرانا جو ہے، ہمارا کام تو تشکیل کرنا ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے. جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا ایک بات میری بھی سن لو اگر ہمت ہے. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اس دنیا سے 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں. ایک بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. اس ساری دنیا کی خوشیوں کو اگر جمع کر لے تو ایمان والی کی جو دنیا سے رخصتی کا وقت ہوتا ہے، اس خوشی کا ساری دنیا کی خوشیاں مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اس کی دل میں کتنی خوشیاں ہوگی. اور ایک ایسا غمگین ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے غم اور پریشانیاں جمع کر جائے، جو ناکام ہو کر جاتا ہے اس کی پریشانی ان سے زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو ایک معنوی بات ہے، مثال سے سمجھاتا ہوں. 2 آدمی تھے، ان کے گھروں میں فاقہ تھا، والدین بیمار تھے، علاج کے لیے خرچہ نہیں تھا، اور ڈاکٹر مفت علاج کرتے نہیں تھے. پہلے فیس بعد میں علاج. پہلے فیس. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، بعض ڈاکٹر اپنی جیب سے مریض کو دیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں ڈاکٹر ناراض نہ ہونا، ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا. ہاں بھائی غلط جذبے والے ہوں تو اس کی اصلاح کر لے. کیا کر لے بھائی؟ اب وہ مفت علاج کوئی نہ کرے تو اب یہ کتنا پریشان. بچے رو رہے ہیں، گھر میں جو کی روٹی نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں. اب ان 2 شخصوں پر کتنی پریشانی ہوگی. وہ تو جس پر حال آتا ہے اللہ پاک پریشانی سے بچائے. حدیث میں آتا ہے اللہ سے عافیت مانگو، پریشانیاں مت مانگو. ہم بہت کمزور ہیں، اللہ کو پہلوانی مت دکھاؤ، اللہ کو کمزوری دکھاؤ. ماں کو وہ بچہ ماں کو اس بچے کی زیادہ فکر ہوتی ہے جو بہت بیکار ہوتا ہے، جو ہٹا کٹا وار پر ہوتا ہے نا. ماں اس کو دیکھتی بھی نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. بچوں کو دینا ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا. بچوں کو دینا ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا. لیکن بچے جب نااہل بنتے ہیں وہ ماں اور باپ کو پریشان کرتے ہیں. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوتا، کچھ تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا میں بھی تصدیق کر لیتا ہوں کہ تو بہت بڑا بدماش ہے. یہ ڈگری تمہیں ملی ہے جس پر تو فخر کر رہا ہے، لیکن بدماش 2 قسم کے ہوتے ہیں.
بدماش ایک بدماش ہوتا ہے غیرتی اور ایک بے غیرت بدماش. غیرتی بدماش بدماشوں کا مقابلہ کرتا ہے، ایسا ہے نا بھائی. اور جو بے غیرت بدماش ہے وہ امی اور ابو کو دھکے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اپنی قوم کو دھکے دیتا ہے، اپنے ملک کو دھکے دیتا ہے، ملک کو بھی بیچتا ہے، قوم کو بھی بیچتا ہے، دین کو بھی بیچتا ہے، انسانیت کو بھی بیچتا ہے. ایسے بے غیرتوں کو بھی اللہ غیرت نصیب فرمائے اور حیا نصیب فرمائے، حیا نصیب فرمائے. میں نے کہا ایک تو غیرتی بدماش ہوتا ہے اور ایک بے غیرت بدماش ہوتا ہے. بے غیرت بدماش امی اور ابو کو دھکے دیتا ہے. میں نے کہا بدماش تو بنا لیکن بدماش بھی بے غیرت بدماش بنا. بے غیرتوں سے نہ ملک کا تحفظ ہوتا ہے، نہ قوم کا تحفظ ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کا تحفظ ہوتا ہے، نہ انسانیت کا تحفظ ہوتا ہے. ہم تو سارے انسانوں کے ہمدرد ہیں. کس کے ہمدرد ہے بھائی؟ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہم سارے انسانیت کے ہمدرد ہیں. اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. ہم اس دنیا میں اس واسطے آئے ہیں کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. ہمارا نہ مال مقصود ہے، نہ ملک مقصود ہے، نہ چیزیں مقصود ہیں، کیونکہ زندگی اللہ بناتے ہیں. کون بناتے ہیں بھائی؟ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. عزت اور ذلت، خوشی اور پریشانی، فاقہ اور غنا، یہ اللہ کے ارادے سے آتا ہے. کس کے ارادے سے؟ اللہ کے فیصلے سے آتا ہے. کبھی ذلت کا نقشہ ہوتا ہے، اللہ عزت دے دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا سارا نقشہ بظاہر ذلت کا تھا. 2 دفعہ بکے، 2 دفعہ کنویں میں ڈالے گئے، 2 دفعہ بکے، پھر زنا کی تہمت لگائی گئی، پھر زنا کی تہمت لگائی گئی. اتنی ذلت کی چیزیں جمع ہو گئی، لیکن اس ذلت کے راستے سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی. اتنی عزت دی کہ کروڑوں لوگ اپنے بچوں کا نام یوسف ہی رکھنا چاہتے ہیں. کیا رکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ یوسف ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو ذلت کے نقشے میں اللہ نے عزت دی. عزت دی. اور قارون کے پاس عزت تھی، مال تھا، چیزیں تھی، دنیا کا ساز و سامان تھا، لیکن اس مال میں قیامت تک قارون دھستا چلا جائے گا. اس عزت کے نقشوں میں اللہ نے ذلیل کر دیا. کیا کر دیا؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھنا چاہتا ہے بھائی. کوئی نہ اپنے بیٹے کا نام، حتیٰ کہ کافر بھی نہیں رکھنا چاہتے. مسلمانوں کے بعد اللہ پاک نے اتنا ذلیل کیا. مال کا نقشہ تھا، اس سے بتلایا عزت اور ذلت اللہ دیتے. کون دیتے ہیں بھائی؟ اللہ. تو اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے، سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. اس واسطے بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف، قانون کی طرف، بغاوت کی طرف نہیں بلاتے، قانون کی طرف بلاتے ہیں. مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ تو سارے انسانوں کا ہمدرد ہے. اور میں مثال میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، ایک محلے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک محلے میں پٹھان بھی، بلوچ بھی، پنجابی بھی، بروہی بھی، سندھی بھی، ڈاکٹر بھی، مولوی بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سردار بھی، خان بھی، گورنر بھی، وزیر بھی، سب رہتے ہیں. رہتے سب رہتے ہیں نا. اگر خدا نہ کرے کہ محلے میں اگر آگ لگ جائے اور ایک شخص جو ہے وہ کباب کھا رہا ہے، ٹکے کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے، روش کھا رہا ہے، کسی نے کہا یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ کو بجھاؤ. اب یہ جواب دیتا ہے کہ آگ تو اس قوم کے گھر کو لگی ہوئی ہے جو ہماری دشمن قوم ہے، ہمارے دشمنوں کے گھروں کو لگی ہوئی ہے، میرے گھر کو نہیں لگی ہوئی، اس واسطے میں ٹکے کھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے بیوقوف، آگ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتی، تیرے طرف بھی آ رہی ہے. کیسے طرف آ رہی ہے بھائی؟ یہ آگ پہچانتی ہے کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے، یہ مرد ہے یہ عورت ہے،
یہ مولوی صاحب ہے، یہ گورنر ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عرب ہے، یہ انگریزی ہے، یہ کون ہے؟ آگ اس کو پہچانتی ہے، یہ آدمی ہے، یہ حیوان ہے، یا یہ لکڑی ہے، یا پتھر؟ آگ تو سب کو جلاتی ہے، آگ تو سب کو جلاتی ہے۔ اس وقت تیرے لیے کھانا کھانا حرام ہے، ہاں وہ حلال کا کھانا کیوں نہ ہو، لیکن جب آگ لگی ہوئی ہو اس وقت اس کے لیے کھانا کھانا حرام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حرام کھانا حرام نہیں ہے، لیکن حال ایسے ہے کہ جب لوگ آگ میں جھلس رہے ہیں، آگ میں آدمی کتے کو نہیں دیکھ سکتا، گدھے کو نہیں دے سکتا، سانپ کو نہیں دے سکتا، جائے کہ انسانوں کو صرف دنیا کی آگ نہیں جہنم کی آگ اس میں دیکھے، یہ کتنی نقصان کی بات ہے۔ اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہاں اس وقت جو ہے کھانا کھانا تیرے لیے جائز نہیں ہے، بیوی بچوں سے پیار کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کی نیت کی ہے اس کا توڑنا بھی فرض ہے، اس آگ کا بجھانا ضروری ہے، اس آگ کا بجھانا ضروری ہے، اور اگر نہیں بجھاتا تو پھر وہ آگ بڑھتے بڑھتے اس کے گھر کو بھی لگتی ہے، اس کے بچوں کو بھی لگتی ہے۔ کس کو لگتی ہے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں ظالم آنکھیں کھولے جو دوسرے یتیموں پر کمزوروں پر زیادتی کرتے ہیں۔ دنیا میں کاروبار منع نہیں ہے، دنیا مسلمان تاجر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن کاروبار مقصود نہیں ہے، اللہ کا دین مقصود ہے۔ ایک دو دکانیں ہیں، ایک کا کاروبار مقصود ہے۔ ایک چھوٹا بچہ وہاں گیا دکان پر، دکاندار بڑا خوش ہوا، چھوٹا بچہ ہے اس کو دھوکہ دوں گا، اس کا جیب کاٹوں گا، پیسے زیادہ لوں گا، چیز کم دوں گا۔ بچے کی سمجھ نہیں ہے، بچے نے کہا چچا جان باپ میرا فوت ہو چکا ہے، باپ میرا فوت، ماں جو ہے میری بیوی ہے، بیوہ ہے، ہم چھوٹے بچے ہیں، کھانے کا گھر میں نہیں ہے، 2 پیسے کے چنے دے دو۔ اس نے خیال کیا 2000 کا سودا لے گا۔ اس دکاندار کو چونکہ غرض والا تھا، پیسے کا پجاری تھا، اس نے اس یتیم کو تھپڑ مارا۔ کیا مارا؟ اس مہنگائی میں 2 پیسے کے چنے، شرم نہیں آتی؟ میرا وقت ضائع کر دیا، شرم نہیں آتی؟ اس بچے کو 2-3 تھپڑ مارے، وہ بچہ روتا ہوا گیا، اس دکان پہ روتا ہوا گیا، لیکن بھوک جو ہے پریشان کر رہی تھی، اس واسطے دوسرے دکاندار کے پاس گیا۔ اس دکاندار سے کہا کہ چچا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ایک بات کہتا ہوں، مارو گے تو نہیں؟ مارو گے تو نہیں؟ رو پڑا، مارو گے تو نہیں؟ کہتے بیٹا کیا بات ہے؟ کہتے ماں جو ہے بیوہ ہے، باپ نہیں ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہے، 2 پیسے کے چنے دے دو۔ وہ دکاندار ایمان والا تھا، وہ رو پڑا، وہ بچے سے بھی زیادہ رویا۔ اس بچے کو گود میں بٹھایا کہ بیٹے یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تیری دکان ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ تیرے لیے میں نے دکان کھولی ہے، جب بھی کسی کی ضرورت ہو پیسے کے بغیر لے جایا کرو۔ کیا کرو گا پیسے؟ یہ کون سا دکاندار ہے؟ تو کون سا دکاندار بننا چاہیے؟ کون سا دفتری بننا چاہیے؟ کون سا کھیتالا بننا چاہیے؟ جو ظالم ہے یا جس میں انسانیت کی ہمدردی ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جو ظالم ہے، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے گھر کو اجاڑتا ہے، دوسروں کے ملک کو اجاڑتا ہے، دوسروں کی قوموں کو برباد کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو ختم کرتا ہے، کیا اس کو یہ عمل ہے کہ میں محفوظ ہوں گا؟ محفوظ ہوں گا؟ ہاں، سب سے زیادہ طاقت والے اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ قل اللہم مالک الملک، طاقتوں کے مالک اللہ ہے۔ اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہرحال جس کی جو اپنی تجویز پر چلے گا اس کی رائے بدلے گی۔ کیا بدلے گی؟ یہاں تک کہ موت آ جائے، موت پر حالات ختم نہیں ہوں گے، حالات اور بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موت پر حالات ختم ہو جاتے ہیں، بیمار کی بیماری ختم ہو گئی، ذلیل کی ذلت ختم ہو گئی،
عزت والے کی عزت ختم ہو گئی، خوشی والی کی خوشی ختم ہو گئی، غم والے کا غم ختم ہو گیا، پریشان کی پریشانی ختم ہو گئی، راحت والی کی راحت ختم ہو گئی۔ نہیں، موت پر حالات اور بڑھتے ہیں، موت پر حالات اور بڑھتے ہیں۔ حالات موت کے کیا معنی ہے؟ موت کے معنی یہ ہے کہ وہ جو انتظامی طاقت تھی نا، وہ انتظامی طاقت ختم ہو گئی۔ کیا تھی؟ انتظامی طاقت ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ آدمی کے لیے کئی مراحل ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ مولوی ہو یا سردار ہو، وزیر ہو یا غریب ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ڈگری والا ہو یا بغیر ڈگری والا ہو، یہ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ ماں کے پیٹ سے آئے یا کوئی اور راستے سے آئے ہیں؟ ماں کا پیٹ بننے کی جگہ تھی، لیکن دنیا کے لیے بن رہے تھے، ماں کے پیٹ کے لیے نہیں بن رہے تھے۔ ہاں، لیکن اس بچے کو اپنا بننا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اپنا بننا، یہ بچنا شکر ہے اس کی اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ماں اللہ کے اختیار میں ہے۔ کالا بنے گورا بنے، بچہ ہو بچی ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں والا ہو بغیر آنکھوں والا ہو، کس شکل کا ہو، یہ بچے کو اختیار نہیں ہے، اس کے ماں کو اختیار نہیں ہے، اس کے باپ کو اختیار نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو اختیار نہیں ہے، کسی بڑے سردار کو اختیار نہیں ہے، کسی بڑے بادشاہ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ بناتے ہیں۔ کون بناتے ہیں بھائی؟ ہاں، ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں۔ ہاں، اس کو اپنا بننا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بنانے والے سے کہتا ہے کیا کرتے ہو؟ میں ہاتھ کیا کروں گا، کیونکہ ہاتھ کو تو ماں کے پیٹ میں ہلا ہی نہیں سکتا۔ میں پاؤں کیا کروں گا، میں تو پاؤں سے چل ہی نہیں سکتا، کیا کروں گا؟ وہ کہے گا تو نے دنیا کے پیٹ میں جانا ہے، وہاں ہاتھ کی ضرورت پڑے گی، وہاں پاؤں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہاتھ نہیں ہوگا بڑا پریشان ہوگا، اگر پاؤں نہیں ہوگے تو بہت پریشان ہوگا، اگر دماغ نہیں ہوگا تو بہت پریشان ہوگا، اگر آنکھیں نہیں ہوگی تو بہت مصیبت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وہ دنیا کیسے ہے، وہ دنیا کیسے ہے؟ اب اسے کوئی کہتا ہے کہ بھئی ماں کے پیٹ سے 10 گنا تجھے جگہ ملے گی۔ کتنی؟ وہ غریب جس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، فٹ پاتھ پر اور سڑک پر سوتا ہے، اس کو بھی ماں کے پیٹ سے 10 گنا جگہ مل جاتی ہے۔ مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی؟ کسی کو 100 گنا ملتی ہے، کسی کو لاکھوں گنا ملتی ہے، کسی کو کروڑوں گنا ملتی ہے، لیکن اس بچے کو ماں کے پیٹ میں دنیا کی پیٹ کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یا سمجھ میں آئیں گی، اور ماں کے پیٹ میں دنیا کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس واسطے دنیا کی چیزیں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب یہ بچہ کہتا ہے وہ دنیا کیسے ہوگی؟ کہا ماں کے پیٹ سے 10 گنا ہوگی۔ اب وہ بچہ ہنستا ہے، اوہ ہو تو بڑا لیڈر ہے اور سائنسدان ہے، مان لیا، اور بڑا سائنسدان ہے اور بڑا مولوی ہے اور بڑا مولانا ہے اور بڑا ڈگری والا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ میں نے نہیں سنا۔ اتنا بڑا جھوٹ مولوی صاحب بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، سائنسدان صاحب بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، گورنر صاحب بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، ڈاکٹر صاحب بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، ماں کے پیٹ سے بھی 10 گنا جگہ ہو سکتی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات بھی سمجھ کی ہے، یہ بات بھی۔ کہتے 2 مینڈک تھے، ایک دریا میں رہتا تھا اور ایک تالاب میں رہتا تھا۔ دریا والا تالاب میں آ گیا، تالاب والے نے کہا مینڈک بھائی حال بیان کرو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بہت بڑی دنیا تھی۔ تو تالاب والے نے تالاب کے تیسرے حصے میں چکر لگایا، کہا اتنی تھی؟ کہا اس سے بھی بڑی تھی۔ پھر آدھے تالاب میں چکر لگایا، کہا اتنی تھی؟ کہا اس سے بھی بڑی تھی۔ پھر سارے تالاب میں چکر لگایا کہ مینڈک بھائی اتنی تو نہیں ہو سکتی نا، اتنی تو دریا اتنا تو نہیں ہو سکتا نا، کہا اس سے بھی بڑا۔ کہا پھر جھوٹ بولتے ہو، پھر جھوٹ بولتے۔ یہ دنیا کے مینڈک، ناراض نہ ہو، یہ دنیا کے مینڈک اللہ نے تو اپنا بندہ بنایا تھا، یہ بندوں کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں ان کو ترقی نظر نہیں آتی۔ یہ انسان جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ مینڈک ان کے دماغ میں کفر نے گٹر بنایا ہوا ہے، ناراض نہ ہونا، کفر نے گٹر میں پہانا ہو جاتا ہے، پہانے میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور کیڑا پہاڑوں کو کھاتا ہے،
بڑے بڑے کیڑے پہلے سارے کیڑے پاخانے کھاتے ہیں، مل جل کر اتفاق ہوتا ہے، جب پاخانہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بڑے کیڑے چھوٹے کیڑوں کو کھاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ایسے ہے نا بھائی؟ یہ جو سپر طاقتیں ہوتی ہیں بڑی طاقتیں، پہلے سارا پاخانہ کھا رہے ہیں، لیکن جب وہ پاخانہ ختم ہو جائے تو پھر بڑے کیڑے چھوٹے کیڑوں کو کھاتے ہیں، جب چھوٹے کیڑے ختم ہوتے ہیں تو وہ جو سب سے بڑا کیڑا ہوتا ہے وہ اس سے کم طاقت والے کو کھا جاتا ہے، اب یہ اکیلا رہتا ہے، پھر یہ بھوک سے مرتا ہے، کیسے مرتا ہے؟ ذلت کی موت مرتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے، ظالم ہو کر مرتا ہے، انسانی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوتی، مرتا وہ بھی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مرتا ہے۔ یہ انسان کی ناکامی ہے، یہ صرف مسلمان کی بات نہیں عرض کر رہا، ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کو تو وہ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے گا پھر سمجھ میں آ جائے گا، ایسے جب قبر کے پیٹ میں جائے گا نا تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو میں نے اسے عرض کیا وہ دو آدمی جس کے باپ بیمار، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، اب یہ کتنا پریشان، کسی نے کہا ایک ملک والے بڑے انصاف والے ہیں، وہ مزدور کی مزدوری کو کھاتے نہیں ہیں، حق ضائع نہیں کرتے، آپ وہاں چلے جائیں، تم مزدوری کر لو، تمہاری پریشانی اللہ دور کر دیں گے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی 5,000 میں دوں گا، 10,000 میں دوں گا، ماں نے زیور بیچے، بیوی نے زیور بیچے، اس ملک میں دونوں چلے گئے، لیکن اس ملک والے نے جو ویزا دیا 5 سال کا، اس میں یہ لکھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بنگلہ نہیں خرید سکتا، پلاٹ نہیں خرید سکتا، جائیداد نہیں خرید سکتا، غیر منقولہ جگہ نہیں خرید سکتا، جو کمائے وہ اپنے ملک میں بھیجے، اگر کوئی چیز خریدی ہوگی اور ویزے کی میعاد ختم ہوگی تو وہ ساری چیزیں بھاگ کے حکومت ضبط ہوگی، پھر ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو ایک نے تو یہ بات یاد رکھی کہ جو کماتا تھا گھر میں پیسے بھیجتا تھا، اب والدین کا علاج بھی ہو گیا، بچوں کا رونا بھی بند ہو گیا، کچا مکان کا پکا مکان بن گیا، گاڑی سائیکل نہیں تھی پراڈو گاڑی بھی گھر میں آ گئی، کچا مکان تھا بنگلہ بھی بن گیا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ جنہیں 10,000 دیے تھے ان کو 50,000 بھیجا، ان کی ہمدردی کی، تو اور ایک وہاں کی عیاشی میں ایسا گم ہو گیا کہ باپ کی بیماری بھول گیا، ماں کی بیماری بھول گیا، بچوں کا رونا بھول گیا، بچوں کا رونا بھول گیا، رونا بھول گیا، اس ملک کی عیاشی میں ایسا مستقبل ہوا، کمائی سے کبھی بنگلہ لے رہا ہے، کبھی پلاٹ لے رہا ہے، کبھی ہوٹل لے رہا ہے، کبھی زمین لے رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں 5 سال دونوں کے ختم ہوں گے یا جس نے وہاں جائیداد بنائی اس کے ختم نہیں ہوں گے؟ کوئی جواب تو دو بھائی، دونوں کے نہیں، جس نے وہاں بنائی اس نے تو ملک میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، اس کو تو نہیں، اس کو تو موت نہیں آنی چاہیے، میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ ہمارے پرسوں میں کہتے ہیں رشتہ مرد جو ہے یہ رشتہ میدان دے چور سے پنرخ میں خبر سے، وہاں دھوکے نہیں چلتے، کل صاحب آ رہا ہے، بزرگ صاحب آ رہا ہے، فلانا صاحب آ رہا ہے، وہاں یہ صاف نہیں چلتے، وہاں ایمان اور اعمال کی باتیں ہوں گی، وہاں دھوکے نہیں چل سکتے۔ اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرماتے۔ یہاں بننے کے لیے آئے ہیں، بگڑنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ امت صرف اپنے بننے کے لیے نہیں ہے، سب کے بننے کی ذمہ داری ہے اس پر۔ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے ساری دنیا ایک چھوٹا سا محلہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہم ساری دنیا کے آپ کو بجھانے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، اس کو غور سے سنیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے۔ یہ جتنے کھا رہے ہیں اللہ والوں کے نام کے برکت سے کھا رہے ہیں۔ ابن قیم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ اللہ والے تو دھکے کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، بدماش مار رہے ہیں، کیا رہے ہیں؟ تم کہتے ہیں اللہ والوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، کیا بات کرے، سوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک اللہ والا تھا، دل میں ایمان کا چراغ روشن تھا، جب اس ماحول سے علیحدہ ہوا تو وہ چراغ بجھ گیا۔ اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے، اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے۔
جب یہ چراغ بجھتا ہے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل نبیوں نے بتلایا ہے، اللہ نے بتلایا ہے۔ اب وہ گلیوں میں پریشان ہو کر پھرتا تھا، ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، ماں اس کو مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی۔ ماں نے گھر سے نکالا اور ایک دھکا دیا، کہا بے غیرت، تو اس گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے، واپس نہ آنا، نکل جا یہاں سے۔ دروازہ بند کر دیا۔ بچہ روتا ہوا 10 قدم آگے گیا، لیکن بچہ شریر نہیں تھا کہ ماں کو گالی دے، باپ کو گالی دے۔ تکلیف ہوئی، رو رہا تھا، اسے اللہ نے ہدایت دی۔ اوہو، ابو نے، امی نے مکان تو تیرے لیے بنایا تھا۔ جو بھی کوئی مکان بناتا ہے امی یا ابو بچوں کے لیے بناتا ہے کہ بچوں کے سر کے چھپانے کی جگہ مل جائے، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، مکان بچوں کے لیے بناتا ہے۔ کس کے لیے بناتا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ اور یہ بچے اتنے نالائق جن والدین نے ان کے لیے مکان بنایا ہے، اسی مکان میں یہ امی اور ابو کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرت اولاد ہے، یہ کتنی نالائق اولاد ہے، یہ کتنی نالائق اولاد ہے۔ اب وہ امی اس مکان سے نکالتی ہے، مقصود مکان سے نکالنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہمیں پہچان لے، ابو کو پہچان لے، امی کو پہچان لے۔ یہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کو پہچان لے۔ بڑے عذاب سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ جب بڑا عذاب آئے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگا، پھر پریشانی ہوگی۔ جب اللہ والا نہیں ہے، اس کو غور سے سنے، پھر قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ پھر یہ نہیں کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، یہ طاقت والا ہے، اس نے سارے کیڑے کھا لیے، اس نے سب کو کھا لیا، ہاں اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ہم ایسے ظالم کی بھی ہمدرد ہیں کہ اس کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم سب کے گھروں کے آگ کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اس رحمت للعالمین کی امتی ہیں۔ معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تقاضے پر، دعوت کے تقاضے پر، فرمایا شاید واپسی میں تیری میری قبر پر گزر ہو۔ معاذ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور نے چہرہ موڑ لیا مدینہ کی طرف، یا تو اس واسطے کہ معاذ کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارا نبی کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم اس نبی کی امتی ہے، اس نبی کی امتی ہے۔ اللہ پاک وہ انسانیت، ہاں وہ امت پناہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ منظر مالواڑا زما سب میرا نہیں ہوتا، سب کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ایک بھی اللہ والا نہ رہا، جیسے کمرہ گیس سے بھر جاتا ہے اور وہاں کوئی آگ لگاتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، سارا کمرہ اور کمرے کی چیزیں اڑ جاتی ہیں اور سارے انسان کمرے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی انسانی زمین میں آبادی میں جتنے رہنے والے ہوں گے، جب اللہ کی نافرمانی باقی رہے گے پھر ایسا دھماکہ آئے گا کہ سب ختم ہوں گے۔ اس واسطے ہم تو کافروں کے بھی ہمدرد ہیں۔ جنہیں دوسرے ختم ہوں گے ہم نہیں ہوں گے، وہ ایک اللہ ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ کون ہوگا بھائی؟ وہ مالک الملک ہے، وہ طاقتوں کے مالک ہے۔ باقی سب ختم ہوں گے، نبی بھی جائیں گے، ولی بھی جائیں گے، قاری بھی جائیں گے، تبلیغی بھی جائیں گے، مولوی بھی جائیں گے، سردار بھی جائیں گے، گورنر بھی جائیں گے، جو زبان بولنے والے ہیں، جو حکومت، یہ سب جائیں گے۔ اب ایک نے وہاں جائیداد بنائی، کیا بنائی؟ ہاں جائیداد بنائی۔ باپ نے ٹیلی فون کیا، غریبوں کے گھر میں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، کیا جیب میں ایک موبائل ہو، ناراض نہ ہونا۔ ہاں یہ بھی عادت ہے، کہتے گناہ چھوٹ سکتے ہیں، عادت نہیں چھوٹ سکتی۔ گناہ چھوٹ سکتے ہیں، عادت نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک شخص کو چوری کی عادت تھی، چوری سے توبہ کی، ہاتھ میں خارش شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ہاں اب مولوی صاحب تبلیغیوں کا دم چھو کام نہ کرے، ڈاکٹروں کا ٹرپ بھی کام نہ کرے،
انجیکشن بھی کام نہ کرے، گولی بھی کام نہ کرے. اس چور کی سمجھ میں آیا یہ چور یہ ہاتھ چوری کا عادی تھا، جب تک چوری نہیں کرے گا خارش دور نہیں ہوگی. تو چیز چوری کر لیتا ہے خارش ٹھیک ہو جاتی. یہ موبائل کی انگلی میں بھی خارش پیدا ہو جاتی ہے، ناراض نہ ہوگا. وہ بھی خارش دور کرنے کے لیے. معصیت کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس ماحول سے علیحدہ ہونا فرض ہے. مجھ سے ایک نوجوان نے کہا میری آنکھ قابو میں نہیں ہے، آنکھ کا زنا مجھ سے ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہوں لڑکوں کو دیکھتا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتلا ہے. میں نے کہا میرے پاس ایسے جھوٹے وظیفے نہیں ہیں کہ وظیفوں سے آنکھ ٹھیک ہوگی. اس کا وظیفہ استغفار ہے، توبہ ہے. کہا میں نے استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے. میں نے کہا آپ نے نہیں کیا توبہ. اس نے کہا نہیں میں اس کو کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں، میرے پاس اس کا علم بھی ہے کہ میں اس کو کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں. اور میں نے رو کے توبہ کی ہے لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا تو نے نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے. جب اس نے اصرار کیا میں نے سن توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے. کیا ہے بھائی؟ توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں. دعوت کے ماحول میں توبہ کہنا آسان ہے لیکن توبہ کی حقیقت ہے. ایک ہے کنجی کا لفظ، ایک ہے کنجی کی حقیقت. تالا کنجی کے لفظ سے نہیں کھلتا، کنجی کی حقیقت سے کھلتا ہے یا لفظ سے کھل جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ توبے کی حقیقت کیا ہے؟ کہ پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، بڑا غلط کام کیا، بڑا غلط کام کیا. پہلے زمانے میں جب ماحول تاج کا ہوتا تھا نا، غلط کام ہوتا تھا، یہ پٹھان لوگ کہتے تھے وہی اخوندزادہ سے دغل پکڑ رکھتے لگے آئی. سنا ہو، میں کسی کو نہیں کہتا کہ غل کھاؤ، کہیں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے یہ قومی بہانہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں. پہلے جب چرس پیتا تھا شرمندہ ہوتا تھا، ظلم کرتا تھا شرمندہ ہوتا تھا، حرام کھاتا تھا شرمندہ ہوتا تھا. اب چرسی چرس پیتا ہے وہ فخر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چرسی کیا کہتا ہے؟ مولوی کو تبلیغیوں کو ایمان کا کیا پتہ ہے؟ ایمان کا پتہ تو چرسیوں کا ہے جب سوٹا کھینچتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب سگریٹ کا سوٹا کھینچتے ہیں. تبلیغ والوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو 6 باتیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں. مولوی قرآن حدیث ہی بیان کرتے ہیں، ان کو ایمان کا کیا پتہ ہے؟ ایک مولوی صاحب طبیعت میں خوش طبیعت تھی کہ چرسیوں کو بھی اللہ ہدایت دیتے. اس نے کہا یہ سگریٹ ماتم رکھا، ایک سگریٹ مجھے بھی چرس کا دے دو. تو چرسی ہند پر ہنس پڑے. ملک خدا خیر ملائم سور کافرانی ملائموں کے مسلمان تھا. کہتے ہمارا یہ خیال تھا مولوی سارے کافر ہوتے ہیں، مولوی میں بھی مسلمان ہیں، مولوی بھی مسلمان ہیں. یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو چرس پیتا ہے. ڈاکو اور چور کس کو کہتا ہے؟ جرت والا جو خوب ڈاکے ڈالتا ہے. کہتے ہیں غریبوں کا بھی حق ہے، تو ڈاکے کو بھی حق کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ چوری کو بھی حق کہتا ہے. حق کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، بہن کو نہیں دیتا میراث میں حق. پٹھان کی بہن پٹھانی ہوتی ہے پنجابی ہوتی ہے؟ بلوچ کی بہن بلوچی ہوتی ہے پنجابی ہوتی ہے؟ یہ اپنے بہن کی گردن کاٹتا ہے. ناراض نہ ہونا، آپ لوگ دیتے ہوں گے میرے خیال میں. اور بھائیوں میں بھی جو زیادہ چالاک ہو باپ کی جائیداد پر وہی قبضہ کرتا ہے. تمہارے ہاں کیا رواج ہے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہ پٹھان ہے، نہ بلوچ ہے، نہ سندھی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ پاکستانی ہے. یہ ڈالر کی اولاد ہے، یہ ڈالر کے لیے سب کو قتل کرے گا اور یہ ڈالر والوں کو بھی قتل کرے گا. ڈالر والوں کا بھی ہمدرد نہیں ہے، ہم تو ڈالر والوں کی بھی ہمدرد ہے، سب کے ہمدرد ہے. دائی ساری انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے. حالات آتے ہیں وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کیا ہے بھائی؟ اپنے کام میں. بلال دعوت دے رہے ہیں، کافر کہتے عجیب بات کہتے ہو، ہمارے 360 خداؤں سے کچھ اللہ بت ہیں جن کو الہ بنایا ہوا ہے، ان سے نہیں ہوتا، تمہارے ایک اللہ سے ہو جائے گا. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات کر رہے ہو. تو بلال نے اللہ کی بڑائی بیان کی، صحابہ اللہ کی بڑائی کہ اللہ اتنے طاقت والے ہیں، ساتوں زمینوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، آسمانوں کے خالق ہیں، ہمارے بنانے والے ہیں. تمہارے جو 360 بت ہیں جن کو الہ بنایا ہوا ہے، ان میں مکھی کے اڑانے کی طاقت نہیں ہے. مکھی کوئی چیز چھین لے اسے واپس نہیں لے سکتے. یہ عاجز ہے، عاجز ہے.
پھر یہ بلال کو مارتے تھے، سمیہ کو شہید کیا، صدیق کو بے ہوش کیا، حضور کو پریشان کرتے تھے، پھر یہ تانے بھی دیتے تھے کہ تمہارا وہ طاقت والا الہ کہاں ہے، بلاؤ نا مدد کے لیے۔ پھر مسلمانوں نے تانے بھی کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ دعوت خوشی میں دینی ہے، مصیبتوں میں بھی دینی ہے، تکلیفوں میں بھی دینی ہے۔ کافروں کو تو یہ تعجب ہوتا کہ ہم نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا، اب ہمارے پاؤں چومے گا۔ جب ہوش آتا تو بلال کہتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ بلال والا ایمان سب کو نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند تھی کہ یہ ایمان والے صرف خوشی میں نہیں، مصیبتوں میں بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس سے صبر بنتا تھا، اس سے تقوی بنتا تھا، اس سے ایمان بنتا تھا۔ جب وہ مایا بنا پھر دنیا نے دیکھا کہ آسمان کی مدد زمین پر کیسے اترتی ہے۔ ہم تانے دینے والے نہیں ہیں، ہم تانے کھانے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تانا تو برداشت کر لیا، بہت سے تانے آئے تو پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک شخص جا رہا تھا سفر پر، سائیکل پر، ہوا سامنے کی تھی، بڑی کوشش کی لیکن نہیں چلا سکا۔ سائیکل کا مخ رونا ہوا کے رخ پر کا ادھر نہ صحیح تو ادھر۔ تو ہم یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ادھر نہ صحیح تو ادھر۔ مسلمان کی موت بھی کامیابی ہے۔ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا، نبی کا طریقہ پورا کیا، یہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ چیز مل جائے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ اللہ مل جائے۔ کون مل جائے بھائی؟ اللہ مل جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، یہ کامیابی ہے۔ موت کے بعد حالات بڑھ جاتے ہیں، موت کے بعد حالات ختم نہیں ہوتے، وہ انتظامی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ جب آدمی کے اندر روح ہوتی ہے نا تو اللہ نے ایک انتظامی طاقت دی ہے، ایک انتظامی طاقت دی ہے۔ تو دنیا کے پیٹ میں جب آدمی آتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں تو اختیار نہیں تھا، دنیا کے پیٹ میں ہلکا سا اختیار دیا۔ کیا دیا؟ اسی اختیار پر شقاوت اور سعادت کا مدار ہے، کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے کہ یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح گزار رہے ہو یا غلط۔ دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ زمانے تین ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ایک ماضی ہے۔ ہم مستقبل کے مکلف نہیں ہیں، مستقبل ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم ماضی کے مکلف نہیں ہیں، 15 سال پہلے بلوغت سے پہلے جو نمازیں چھوٹ گئی اس کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم حال کے مکلف ہیں، حال کا ایک سیکنڈ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حال ٹھہرتا نہیں ہے، حال چلتا رہتا ہے۔ حال کیا ہے؟ تبدیلی بھی چلتے ہی رہتے ہیں، حال چلتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ حال کسی کا انتظار نہیں کرتا، حال گزر جاتا ہے، خواہ خوشی کا ہو خواہ غم کا ہو، خواہ عزت کا ہو خواہ ذلت کا ہو، حال ٹھہرتا نہیں ہے۔ ہم حال کے مکلف ہیں، لیکن نفس کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرنی ہے، ابھی نہیں۔ بہن کو حق دینا ہے، ابھی نہیں۔ بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے نا جائیداد میں، دینا ہے، ابھی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنی ہے لیکن ابھی نہیں۔ تبلیغ میں وقت دینا ہے لیکن ابھی نہیں۔ ایسے تم تو ایسے نہیں ہو بھائی، ہمیں تو نہیں کہتا، وہ کہتے ابھی نہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو کہتے ابھی نہیں، ہلاک المصوفون، وہ یہ نہیں کہ ہلاک ہوں گے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ ہلاکت سے بچائے۔ نہیں، ابھی حال ٹھیک ہو۔ کیا ہو بھائی؟ حال ٹھیک ہو۔ جب حال ٹھیک ہوگا حال ماضی میں چلا جائے گا، مستقبل حال بنے گا۔ جس کا حال شاندار اس کا مستقبل بھی شاندار، اس کی ماضی بھی شاندار۔ اور جس کا حال خراب اس کا مستقبل بھی خراب، اس کی ماضی بھی خراب۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ماضی مستقبل شاندار ہو یا خراب ہو؟ کب شاندار بنے گی؟ جب حال ٹھیک ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہیں گے کہ ابھی نہیں، تو ابھی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، ابھی نہیں۔ اس واسطے میں تو توبہ کی دوسری شرط کیا ہے کہ جس گناہ میں ملوث ہو اس سے علیحدہ ہو جائے۔ جیسے گناہ میں ملوث ہونے سے علیحدہ، ایسے گناہ والی جگہ
اس سے بھی علیحدہ ہونا فرض ہے، ورنہ یہ گناہ سے علیحدہ نہیں ہوا. یہ فرض ہے، فرض. اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو گناہ مالے ماحول سے علیحدہ ہوں گے. مولانا الیاس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اللہ نے ان کی ہدایت فرمائی. یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کہ اس وقت امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، غلط ماحول میں ڈوبی ہوئی ہے، جب تک اس سے علیحدہ نہیں ہوگے اس وقت صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس واسطے فرض ہے اپنی جگہ سے علیحدہ ہونا. کیا ہے بھائی، خیر آپ تو سارے ولی ہی ہوں گے، پہنچے ہوئے ہوں گے، امت کے غم والے ہوں گے، مجھے کسی پر بدگمانی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ میں کس حال میں گھر میں رہ رہا ہوں، میں کس حال میں دفتر میں رہ رہا ہوں، میں کس حال میں پٹھانوں اور بلوچوں اور سندھوں اور پنجابوں میں اور پاکستانیوں میں رہ رہا ہوں، کس حال میں ڈاکٹر میں رہ رہا ہوں. کہیں اپنے ایمان کو ضائع تو نہیں کیا، اللہ کے تعلق کو ضائع تو نہیں کیا. اگر اس کو ضائع کیا تو یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے اور انسانوں کو بھی ہم برباد کرنا ہے. اللہ کرے اس سے ہم سچی توبہ کر لیں اور فوراً جہاں دین کے تقاضے ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیں. اپنے آپ کو اس کا انتظار نہ کریں کہ مال آئے گا، ملک آئے گا، کوئی کچا مکان ہو اس میں دین لے آؤ، چھوٹا جو بچے ہیں بیوی ہے اس میں دین لے آؤ. تو میں نے کہا جائیں گے دونوں، ویزا دونوں کو ختم ہوگا، لیکن جس نے گھر میں پیسے بھیجے وہ بہت خوش ہوگا، اور جس نے پیسے نہیں بھیجے وہ بہت پریشان ہوگا. وہ کہتے میں بھی جاؤں گا. ہاں آپ بھی تشریف لے جائیں، 5 سال کا ویزا ختم ہو جائے گا. 5 سال یہ آپ کا ملک نہیں ہے، آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ فلانے ملک سے آئے، آپ اپنے ملک میں چلے جائیں. اچھا میں بھی جاؤں گا، میرے پاس تو کرائے کے پیسے نہیں ہیں، سارے پیسے جائیداد میں لگ گئے. کہتے آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں، آپ مزدوری کے لیے آئے ہیں، کرایہ اپنے گھر سے منگوا لو. پہلے جب باپ اور ماں ٹیلی فون کرتے تھے کسی اور کی ٹیلی فون سے کہتے تھے تو یہ ان سے جواب نہیں دیتا، ان سے انگریزی میں بات کرتا تھا. وہ حیران کہ ہم سندھی لوگ ہیں، پنجابی اور پٹھان بلوچ سادہ لوگ ہیں، یہ انگریزی کہاں سے سیکھ لی؟ انگریزی میں بات کرتا ہے. آخر ماں باپ نے ٹیلی فون کرنا بھی چھوڑ دیا. ٹیلی فون کرنا اب جب ویزا ختم ہو گیا اب انگریزی بھول گیا، اب سندھی میں بات کرتا ہے، اب بلوچی میں بات کرتا ہے، اب پنجابی میں اور پشتو میں بات کرتا ہے. ہلو ہلو، کہتے ہم غریب ہیں، ہمارا ٹیلی فون کا کہیں تمہارا ٹیلی فون ہے. کون تمہارا بیٹا؟ کیا بات ہے، پہلے تو انگریزی میں بات کرتے تھے، کیا بات ہے؟ کہتے جو کمائی تھی، جائیداد لی تھی، پلاٹ لیے تھے، بنگلے لیے تھے، سارے بھاگ کے حکومت ضبط ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا. واپسی کرائے کے پیسے نہیں ہے، مہربانی کر کے کرایہ بھیجو تاکہ پہلوان گھر میں آ جائے. تمہارا بڑا غیرتی آدمی ہے، پہلوان گھر میں آ جائے. باپ کو غصہ آتا ہے، بے غیرت تو کس کو منہ دکھائے گا؟ ماں کو، بیٹوں کو، بیوی کو، باپ کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، جس نے تیرے ساتھ اچھا کیا سب کو تو نے چھرے مارے. تو اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک میں آئے، وہاں مردار ہو جاؤ، وہاں مر جاؤ تو کتنا پریشان ہوگا. اور جس نے پیسے بھیجے اس کی ماں بھی خوش، اس کا باپ بھی خوش، اس کی بیوی بھی خوش، اس کے بچے بھی خوش، اس کے دوست بھی خوش، اس کے احباب بھی خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ بھائی اللہ وہ خوشی نصیب فرما دے، وہ خوشی نصیب. اس خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور ساری دنیا کی زمین اللہ کی زمین ہے. کس کی زمین ہے؟ ہم اللہ کی زمین کو آباد کرنا چاہتے، برباد نہیں کرنا چاہتے، آگ نہیں لگانا چاہتے، کسی سے زمین چھیننا نہیں چاہتے، کسی کا باغ چھیننا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہو اللہ پاک ہمیں وہ صفات نصیب فرما دے. تو کیا خیال ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے یا بچائیں گے؟ لگائیں گے موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ مجھے کوئی کہتا ہے میں شد دعا رہتا ہوں کچھ فارغ ہوتا ہوں، اچھا دعا کرو اچھا فارغ ہو جائے، ایسی دعا نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہے کہ جلدی مر جائے، جلدی مر جائے نہیں. حدیث میں آتا ہے تفرغ بتکلف، اپنے آپ کو فارغ کر. مجھے پتہ ہے تو بڑا مصروف ہے، تیری بڑی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری سب سے پہلے ہے.
ہمارے بزرگوں حاجی صاحب کی زندگی میں اللہ برکت دے، صحت دے، اس لوگوں کو یہ غم چڑھا ہوا ہے کہ ساری امت کو استغفار پر ڈالو، ہاں کہ جو کام کی جس کام کے لیے ہم آئے تھے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اس واسطے استغفار کی کیفیت سے ہاں جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو ملکوں کے لیے نام پیش کرے، قواعد پورے نہیں ہیں چلے تین چلے کی جماعتیں بنائیں، ہر گھر سے اللہ کے راستے میں ہر وقت کم از کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، اور پھر ہمارے گھر میں دعوت کی فضا ہو، تعلیم کی فضا ہو، تعلیم کی اور ذکر کی فضا ہو اور اعمال کی فضا ہو۔ ہمارے دفتر میں، ہمارے کھیت میں، ہم نہ دفتروں کو ختم کرنے آئے ہیں، نہ کھیت کو ختم کرنے آئے ہیں، نہ کسی قوم کو ختم کرنے آئے ہیں، بلکہ اس سے قوم بھی آباد ہوگی، دفتر بھی آباد ہوگا، ملک کی بھی آباد ہوگی، عزتیں بھی محفوظ ہوگی، ایمان بھی محفوظ ہوگا، انسانیت بھی محفوظ ہوگی، مظلوم کا حق بھی ادا کیا جائے گا اور ظلم بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر ہم دوسروں سے گلہ کریں کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، اسے اصول کی رعایت نہیں کی، وہی اصول کی محنت تو تیرے ذمہ پر تھی، تو نے وہ محنت کی، تجھے تو دکان سے فرصت نہیں تھی، تجھے تو دفتر سے فرصت نہیں تھی، تجھے تو ڈاکٹر سے فرصت نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بنو، دکاندار مت بنو، سب بنو، اللہ والے پہلے بنو۔ کسی سے ڈاکٹری چھینی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹری اور عزت والی ہو جائے گی۔ ہاں تو بھائی اس کے لیے کیا خیال ہے؟ اس کے لیے صرف تین چلے اور چلے کی بات نہیں ہے، ہاں ہم ہیں اس لیے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ ہاں تو اب ہمت کر کے جماعتیں فرمائے اور جلدی ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، نفس کے تقاضوں کو دبائے، ملکوں کے لیے فرمائے، اور اندرون ملک سال کے لیے فرمائے، بیرون کے لیے سال اور 7 مہینے کے لیے فرمائے، اور نیت یہ کرے کہ ہم ہیں اس کام کے لیے، مقامی کام بھی کریں گے، چلے تین چلے کی بھی جماعتیں ہوں، جماعتیں بھی فرمائے، افراد جلدی دیر نہ کرے بھائی۔ اندرون سال عبداللطیف صاحب جلدی فرمائے، مسجد وار جماعتیں، علاقہ وار